سرکار کے صدقے میں یہ جنگ فتح ہوئی. جب یہ جنگ فتح ہوئی اور بھاگا ہوا لشکر سمٹ کر آیا, رسول کو گڑھے سے نکالا گیا تو ایک مرتبہ رسول نے پورے قوم سے, پورے کے پورے لشکر سے سوال کیا کہ بھائی تم چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے. پہلے سب سے پہلے مولا کائنات سے سوال کیا, علی تم چھوڑ کر کیوں نہیں گئے جب سب کے سب چلے گئے تھے. تو میرے مولا نے ایک مرتبہ پلٹ کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ فرا بعد الایمان, کہ میں ایمان کے بعد میں کفر. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, ماشاء اللہ. اس جملے پر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے ذرا اس پورے کے پورے سانحے کو جناب نور سے ریلیٹ کر دوں. جب تمام کے تمام مسلمان چھوڑ کر بھاگ گئے رسول کو اور مولا کائنات کی تلوار کے صدقے میں اس جنگ کو فتح کیا گیا, پھر سارے کے سارے مسلمان اکٹھا ہوئے, دوبارہ جمع ہوئے, رسول کو گڑھے سے نکالا گیا. تب رسول نے ایک مرتبہ سوال کیا, علی تم کیوں نہیں گئے جب سب کے سب چلے گئے تھے. تو ایک مرتبہ رسول مولا کائنات نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. اب رسول مسکرائے اور ایک مرتبہ اس جانے والے لشکر سے سوال کیا کہ بھائی تم کیوں چلے گئے تھے, تم کیوں چلے گئے تھے. سارے کے سارے جمع ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم تو اس طرح جنگ لڑ رہے تھے, ہم نے تو سبوں کو مسمار کر دیا تھا, ہم نے تو قلب لشکر کو مسمار کر دیا تھا, ہم نے تو میمنہ کو مسمار کر دیا تھا, ہم تو آپ کے سچے عاشق ہیں, ہم تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں. جب ہم لڑ رہے تھے کسی نے آواز بلند کر دی کہ رسول مارے گئے, رسول مارے گئے, نظر آپ نہیں آ رہے تھے, میں آپ گر گئے تھے, نظر آپ نہیں آ رہے تھے. ہم نے یہ سوچا کہ جب رسول ہی نہیں رہے تو ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ. رسول نے علی کی طرف پلٹ کر کہا, علی کیا تم نے یہ آواز نہیں سنی تھی. تو میرے مولا میں نے بھی یہ آواز سنی تھی. پھر علی تم کیوں نہیں چلے گئے. تو میرے مولا یہ تو اپنے اپنے ضرب کی بات ہے, یہ تو اپنے اپنے ایمان کی بات ہے, یہ تو اپنے اپنے ایمان کی بات ہے, یہ تو اپنے اپنے استقامت کی بات ہے, یہ تو اپنے اپنے خون کی بات ہے, یہ تو اپنے اپنے خاندان کی بات ہے, یہ تو اپنے اپنے زہد کی بات ہے, یہ تو اپنے اپنے تقوی کی بات ہے, باپ کے خون کے شرافت کی بات ہے. انہوں نے جب یہ آواز سنی تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب محمد نہیں گئے تو ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ. جب میں نے اس بات کو سنا تو میرے باپ علی کی آواز آئی, علی جب محمد نہیں گئے تو تیرے جینے کا کیا فائدہ. نعرہ حیدر, آواز بلند صلوات, صلی اللہ محمد. جب علی نہیں رہے, جب محمد نہیں رہے تو تیرے جینے کا کیا فائدہ. مولا کائنات نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, اکفرا بعد الایمان, کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. جیسے ہی مولا کائنات کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے, ادھر جبریل امین احد میں آیتیں لے کر آئے, سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں اور 32ویں آیت, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. یہ 31ویں آیت ہے. میرے حبیب ان سے کہتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا. 31-32ویں آیت یوں نازل ہوئی, قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ میری اتباع کرو اور اس کے رسول کی اتباع کرو, اور اگر تم نے کچھ بھی کھائی تو پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فَإِن تَوَلَّوْا, تولو یعنی پشت دکھانا, روگردانی کرنا, منہ پھیر لینا. اللہ نے کیا کہا کہ جس نے رسول کو پشت دکھائی وہ کافر ہو گیا. علی نے کیا کہا, یا رسول اللہ کیا میں چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتا. تو اب سمجھ میں آیا علی کسے کہتے ہیں. علی محمد کے رشتہ دار کو نہیں کہتے, علی حسنین کے بابا کو نہیں کہتے, علی فاطمہ کے شوہر کو نہیں کہتے, علی فاطمہ کے شوہر کو نہیں کہتے. علی کہتے اس شخص کو ہے کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب عرش سے بنتے تو آیت بن جائے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ. پر محمد صلی اللہ محمد نعرہ حیدر,
بے شک معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب عرش سے پلٹے تو آیت بن جائے. اچھا فرق محسوس کریں مسلمان اور مومن اور ہادی کا، معصوم کا. مسلمان محتاج ہے آیت کا. مسلمان کہتے ہیں اس کو جو قرآن کی آیتوں پر عمل کرے. مسلمان ہوتا وہ ہے جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے، جو قرآن کی آیتوں پر عمل کرے. لیکن معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان کی جنبش، جس کی حرکات و سکنات کا انتظار آیتیں کرتی ہیں کہ کب یہ ہمیں حکم نزول دیں اور کب ہم نازل ہوں. بھئی قرآن کو فوری طور پہ تو نہیں بنتا تھا، قرآن تو ازل سے موجود ہے لوح محفوظ پر. جب معصوم عمل کرتے تھے تو یہ آیتیں نازل ہوتی نہیں. دیکھیے میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو اور تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، کچھ آیتوں کا سہارا لیتا ہوں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو آیتوں پر عمل کر رہا ہو. مسلمان نماز نہیں پڑھتا، عمل نہیں کرتا، ایمان لانے کے باوجود 63 کے 7 سال تک مسلمان نماز نہیں پڑھتا کیونکہ ابھی تک اقیموا الصلاۃ کی آیت نازل نہیں ہوئی. مسلمان نماز نہیں پڑھتا کیونکہ ابھی تک اقیموا الصلاۃ کی آیت نازل نہیں ہوئی. اچھا اگر آیت نازل ہو بھی گئی تو اس کے بعد بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا کیونکہ مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اقیموا الصلاۃ کرے کیسے، بے شک بے شک پڑھے کیسے نماز. بے شک. اب ادھر آیت نازل ہوئی، رسول نے قیام کر کے بتایا، رسول نے قیام کیا، امت نے قیام کیا، مسلمانوں نے قیام کیا. رسول نے رکوع کیا، امت نے رکوع کیا، مسلمانوں نے رکوع کیا. رسول نے سجدہ کیا، امت نے سجدہ کیا. تو معصوم بتاتا رہا، آیت آئی، معصوم نے عمل کر کے بتایا، مسلمان عمل کرتا رہا. تو مسلمان محتاج ہے دونوں چیزوں کا، آیت کا بھی محتاج اور معصوم کا بھی محتاج. بے شک بے شک. مسلمان عمل کرتا ہے، مسلمان عمل کرنے والے لوگ کہتے ہیں، اور معصوم وہ ہے جس کے لیے، جس کی جنبش پر، جس کے حرکات و سکنات پر قرآن کی آیتیں نازل ہوں. اچھا ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں وہ بھی ہے. میں پوری وضاحت نہیں کروں گا، صرف ترجمہ پڑھوں گا اور نکل جاؤں گا کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، آپ لوگوں کو بھی دور دور جانا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو بستر پہ سو کر اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ. تو جواب کیا آئے گا؟ جواب یہی آئے گا نا کہ پہلے علی سوئے پھر آیت نازل ہوئی. ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارک رات، قل ان کنتم، ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ارشاد ہوا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب یہ تجھے رسول نہیں مانتے، یہ تجھے مرسل نہیں مانتے، تو تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو ان سے کہہ دے کہ میری گواہی کے لیے صرف ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو مجھے بتائے پوری امت مسلمہ کہ علی نے ذوالعشیرہ میں گواہی پہلے دی یا یہ آیت پہلے نازل ہوئی؟ واہ واہ سبحان اللہ، گواہی بے شک. پہلی دی رسول اللہ نبی کی، مولا کائنات نے، پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اچھا ارشاد ہوتا ہے آگے وَمِنَ النَّاسِ، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیکھیں صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آیتیں نازل ہوتی گئی.
جب یہ عمل کرتے رہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ تو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، تو مجھے بتائیں کہ پہلے آیت نازل ہوئی یا پہلے روٹیاں گئی؟ پہلے روٹیاں گئی تب آیت نازل ہوئی۔ اچھا جان محترم، اس آیت سے اکثر علماء سرسری گزرتے رہے اور ہم نے بھی اس کو سرسری ایسے ہی پڑھا بس، لیکن ایک مقالہ مولانا مودودی کا جس میں بڑے استدلال سے مولانا مودودی کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری باتیں مانی کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ، کہ یتیموں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو یہ روٹیاں دیتے، کھانا کھلاتے ہیں، تو انہوں نے یہ ساری باتیں مانی۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی، جب شہزادے علیل ہوئے، امام حسنین علیل ہوئے، تو شہزادی فضہ نے رسول اللہ کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ شہزادے علیل ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 3 دن کی منت مان کے روزے رکھیں گے، اگر شہزادے ٹھیک ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے، شہزادے ٹھیک ہو گئے روزہ رکھا گیا، پہلے دن روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا، افطار کے لیے بیٹھے، دب الباب ہوا کہ کون؟ میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ انہوں نے اٹھا کر اپنے منہ کا نوالا، اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر سائل کو دے دی۔ آپ نے توجہ نہیں کیا محترم، میں اپنے پورے کے پورے موضوع پر گفتگو کر گیا، اپنے منہ کا نوالا، اپنی کھانے والی روٹیاں اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اسے کہتے ہیں جہاد کرنا۔ سلوات پڑھیں محمد علیہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر دے دیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر روٹیاں اٹھا کے دی، پھر دب الباب ہوا، پھر مجھے بھوکا ہے، میں بھوکا ہوں، میں اسیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے، انہوں نے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ پھر تیسرے دن تو جناب محترم مولانا مودودی اس معاملے میں بڑے ہی اعتماد کے ساتھ میں اور ریسرچ کے بعد یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو 3 دن سائل آیا ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مکے مدینے کا عادی قسم کا سائل نہیں تھا، یہ عادی قسم کے سائل نہیں تھے۔ کوئی عادی قسم کے سائل ہوتے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک ہی گھر مانگے اور پھر اس کے بعد کہیں اور مانگے نا، ان کی تو عادت ہے وہ تو سارے میں گھومتے، اور یہاں تو صرف ایک ہی گھر آیا، ایک ہی دروازے سے لیا اور پھر چلا گیا۔ اچھا اس منت کا کہیں ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں کیا گیا، جو یہ پتا ہو کہ 3 دن کی منت مانی ہے کہ 3 ہی دن جانا ہے وہاں پر، چوتھے دن آیا بھی نہیں۔ تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آنے والا ہے، آنے والے سائل ہیں، یہ کوئی عام قسم کا سائل نہیں ہے، عام قسم کے فقیر نہیں ہے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو در اہل بیت پر آتے ہیں اور روٹیاں مانگ کر لے جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ جملہ سنا تو بڑی حیرت ہوئی، پروردگار تیرے فرشتوں کو کب بھوک لگتی ہے جو وہ روٹیاں لینے آتے ہیں؟ تو تیرے فرشتوں کو کب بھوک لگتی ہے جو روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں؟ جب نہیں پروردگار عالم اس کا جواب دے کہ نادان تو نہیں جانتا، ہم حال کے آئینے میں مستقبل کو دیکھ رہے تھے، ہم 1400 سال بعد کے مسلمان کو دیکھ رہے تھے جو صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو کے نعروں پہ اس جہان کو پر کر دے گا۔ ہم صرف ان کی نگاہوں کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں گے صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، تو ہم ان کو یہ جواب دینا چاہتے تھے کہ دیکھو راز حق ہے لیکن رزق ملتا ہے در علی سے۔ سلوات پڑھیں محمد علیہ راز خم ہے لیکن رزق ملتا ہے در علی سے۔ اچھا یہ ایسے بے نیاز جو کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور۔ ہم تم پر جو احسان کرتے ہیں، تمہیں جو یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ
تم سے ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں تو تم سے تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے. نو اپریسیشن, نو ایڈمائریشن. ہم جو بھی کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں. ہمیں تم سے اس کا صلہ نہیں چاہیے. حاضرین محترم, یہ وہ گھرانہ ہے دنیا کا کوئی بھی کتنے سے بڑا سخی ہو, جب وہ سخاوت کرتا ہے وہ اپنا گھر لٹاتا بھی ہے, مال لٹاتا بھی ہے, تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ ذخیرہ کر لیتا ہے. لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب یہ لٹاتا ہے تو یہ اپنے لیے کچھ نہیں بچاتا. جب یہ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کا کوئی شکریہ نہیں. ہاں عزیزو, خون کا لشکر ہے, 1000 کا لشکر ہے. مولا کائنات کو راستے میں مل گیا. مولا کائنات نے ایک مرتبہ مولا عباس سے کہا, عباس میرے بھائی, ساقی کوثر کے لال ہو, ساقی کوثر کے بیٹے ہو, خون کا لشکر کیسا ہے, اسے پانی پلا. مولا آپ کے ساتھ 44 بچے ہیں, ابھی ہمارا سفر طویل ہے. مولا آپ کے ساتھ 64 خواتین ہیں, ابھی ہمیں بہت دور جانا. میرے لال, میرے بھائی, تم ساقی کوثر کے بیٹے, مشکوں کے دہانے کھول دو. مولا عباس نے خور کے لشکر کو سیراب کیا, پانی پلایا, پانی بچ گیا. اتنا پانی تھا امام حسین کے لشکر میں, امام حسین کے پاس, کہ 1000 کے لشکر کو سیراب کرنے کے بعد بھی پانی بچ گیا. مولا عباس نے کہا, آقا پانی بچ گیا. عباس دیکھ نہیں رہے ہو, خور کے گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں, خور کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ, ان کے گھوڑوں کے سموں پر پانی ڈال دو. حاضرین محترم, یہ وہ سخی ہیں, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے, تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے. حاضرین محترم, مجھے کوئی روایت نہیں ملتی کہ امام حسین نے کبھی 9 محرم کو 7 محرم کو خیام میں پانی ختم ہو گیا تھا. ایک بوند کو ترسا ہے آل محمد کا گھرانہ, خدا کی قسم. لیکن امام حسین نے نہیں کہا کہ ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا, آج تو ہمیں پانی پلا دے. حاضرین محترم, یہ تو امام حسین ہے, یہ تو امام حسین ہے. مجھے کوئی فقرہ نہیں ملتا کہ 4 برس کی بچی سکینہ نے بھی کبھی کہا ہو میرے بابا نے تجھ پر احسان کیا تھا, مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا. حاضرین محترم, جب شام غریباں یہ ایام چل رہے ہیں, شہزادی سکینہ کی شہادت کے ایام ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بیوی کے کم سے مظلوم حسین کی بیٹی کے مصائبات کو پہنچاؤں. جب شام غریباں آ گئی نا حاضرین محترم, اب بچی سو گئی. ایک مرتبہ جب ان کی زوجہ پانی لے کر آئی ہے, مرتبہ جناب زینب نے پانی کو لیا, سکینہ کی طرف چلی. سکینہ بیٹا اٹھو, پانی آ گیا. سکینہ نے اب نہیں پوچھا, سکینہ بس مرتبہ کہتی پھوپھی اماں کہ چچا عباس واپس آ گئے. پھوپھی اماں چچا عباس واپس آ گئے. نہیں سکینہ, عباس واپس نہیں آئے, چچا واپس نہیں آئے. سکینہ پانی آ گیا. پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا؟ نہیں سکینہ, جس گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے میرے لال, پہلے وہ پانی پیتا ہے. پھوپھی اماں جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پانی پیتا ہے. اب سکینہ نے کوئی سوال نہیں کیا, بس ایک مرتبہ پھوپھی سے پوچھا لیا, کی طرف چلنا شروع کیا. جناب زینب نے پیچھے سے سوال کیا, سکینہ میرے لال کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں ابھی آپ ہی نے کہا نا کہ جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے وہ پانی پیتا ہے. پھوپھی اماں اس سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر میدان میں, میرا بھائی علی اصغر میدان میں. حاضرین محترم, میں نے مختصر کر دیا مسائل کو. بس ایک مرتبہ یہ قافلہ
جب پہنچا ہے دربار یزید میں، دربار یزید میں پہنچا ہے، دربار یزید میں ایک مرتبہ شمر نے سب کا تعارف کرانا شروع کیا، سب کا تعارف کرانا شروع کیا۔ یہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عام کرسی نشین نہیں ہے، الگ الگ مملکت سے سفراء کو بلایا گیا ہے، وزراء کو بلایا گیا ہے، سفیر ہے، وزیر ہے۔ یہ کس لیے بلایا گیا ہے؟ تاکہ آل محمد کا عزت اہل بیت کا تماشا دیکھے۔ اس ایک مرتبہ شمر نے تعارف کرانا شروع کیا، حاضہی زینب، حاضہی رقیہ، حاضہی سکینہ۔ اس ایک مرتبہ یزید نے نام سنا سکینہ، اچھا یہ وہی سکینہ ہے جس سے اس کا بابا بڑی محبت کرتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، یہ محبت کے قصے اتنے بلند ہوئے، اتنے مشہور ہوئے کہ بز میں باطل تک پہنچ گئے۔ سکینہ تم سے تمہارا بابا بڑی محبت کرتا تھا۔ سکینہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ایک قدم رکھتی ہو زمین پر، دوسرا اٹھا لیتی ہو، دوسرا رکھتی ہو ایک اٹھا کیوں لیتی ہو؟ بس ایک مرتبہ شریعت محمد نے سجاد کی طرف دیکھا، شریعت محمد کی پاسدار نے سجاد کی طرف دیکھا، امام سجاد نے اشارہ کیا بہن کو کہ بہن بتاؤ۔ بس ایک مرتبہ شریعت محمد گویا ہوئی، اے یزید تیرے سپاہی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے 1600 میل کا راستہ ہمیں پیدل چلایا گیا، میرے پیروں میں چھالے۔ مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ کہ تم نے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر اور ایک ہاتھ اپنی گردن پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایک ہاتھ اپنے چہرے پر کیوں رکھا ہے؟ ایک گردن پر کیوں رکھا ہے؟ بس ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، اے یزید میری پھپھیوں کے بال اتنے بڑے ہیں، وہ اپنے بالوں سے پردہ کر لیتے ہیں، لیکن میرے بال چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے۔ سکینہ تم نے اپنی گردن پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اس ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی گردن سے ہاتھ کو ہٹایا، اے یزید تیرے سپاہیوں نے میری پھپھیوں کو اور مجھے ایک رسن میں باندھا، ارے ہمارے 12 گلے اور ایک رسن، ارے میں کہاں میری عزت، میری پھپھیوں کا قد، کہاں میرا قد؟ جب میری پھپھیاں چلتی ہیں میں ان کا قد بلند ہوتا ہے، میں ہوا میں معلق ہو جاتی ہوں، میں ہوا میں معلق ہو جاتی ہوں۔ اچھا سکینہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں، اپنے بابا سے ملنا چاہتے ہیں، خدا کرے کہ کسی بچی کو یہ دن نہ میسر ہو، اللہ جناب سکینہ کے صدقے میں کسی بچی کو یہ دن نہ دکھائے۔ سکینہ اپنے بابا سے ملنا چاہتے ہو، کہاں میں ملنا چاہتی ہوں؟ حسین کا کٹا ہوا کٹ دیا گیا، بچی چاہتی ہے کہ اس کی طرف آگے بڑھے۔ نہیں سکینہ ایسے نہیں، سکینہ ایسے نہیں، تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں نا، تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ارے ہم تو تب جانے جب تم بلاؤ اور سر حسین اپنے آپ تمہارے پاس آئے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے تلے ہوئے دامن کو اٹھایا، بابا باطل میں ہماری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، سر حسین دشت سے بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں پہنچا۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کے منہ پر کو رکھا، بابا آپ کے بعد آپ نے جو بالیاں ہمیں پہنائی تھی، ارے ظالم نے ہمارے کانوں سے چھین لی، بابا ہمارے پھپھیوں کے ردائیں چھین لی، بابا میرے دامن کو آگ لگا دی گئی، بابا آپ کی سکینہ کو تماچے لگائے۔